ہولسٹک ہیلتھ تھیری پر بات جاری رکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہولسٹک ہیلتھ تھیری جو ہے وہ اسکول میں کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو دو پرنسپلز ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو جو ہولسٹک تھیری ہے وہ ایمپتھی جو ہے وہ سامنے لے کر آتی ہے۔ ایمپتھی پر ہم بہت بات کر چکے ہیں اور یہ دیکھ چکے ہیں کہ سوشل ایموشنل لرننگ جو ہے وہ بہت ضروری عمل ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ایمپتھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ So when you put yourself in the shoes of others and feels the same thing as others are feeling, you are more consciousness about other people's feelings. تو جو کاؤنسلر ہے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے ٹوورڈز دی ایموشنز آف دی کاؤنسلی، اس لیے ایمپتھی جو ہے از ون آف دی پرائم پرنسپلز۔ اس کے ساتھ ساتھ میوچول ٹرسٹ بہت ضروری ہے بٹوین دا کاؤنسلر اینڈ دا کاؤنسلی۔ So this element of mutual trust is again one of the main principles of this kind of theory. So empathy and cultivation of mutual trust, they are important. اس کے ساتھ ساتھ self calibration to reduce bias again is something that needs to be worked upon. جو کاؤنسلر ہے اس کو بے حد آبجیکٹیولی جو ہے وہ سچویشن کو مانیٹر کرنا ہے، ایلیمنٹ آف سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ نہیں لے کر آنی۔ A counselor needs to be impartial towards the treatment. اور امپارشل کاؤنسلر تبھی ہو سکتا ہے جب سچویشن کو وہ بہت آبجیکٹیولی جو ہے وہ ہینڈل کرے گا۔ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تبھی جو ہے وہ کاؤنسلر کو ٹرسٹ کر سکے گا جب وہ یہ جان جائے گا کہ جو کاؤنسلر ہے وہ چیزوں کو بے حد آبجیکٹیولی دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے۔ سو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دس ریڈیوسز دی ایلیمنٹ آف بایس آلسو، کیونکہ چیزوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس پر توجہ دی جا رہی ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ بغیر کسی پارشل رویے کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب اس تھیری کی بات کرتے ہیں تو یہ جو تھیری ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کرٹیک کی گنجائش ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ایکلیکٹک اپروچ ہے، اور جو ایکلیکٹک اپروچ ہے اس میں جب آپ ڈفرینٹ اپروچز کو سامنے لیتے ہیں تو بعض اوقات آپ اپنے آپ کو خود ہی کوسچن کر رہے ہوتے ہیں۔ So that becomes paradoxical. In the sense کہ آپ اگر کسی نتیجے پر بعض اوقات پہنچتے ہیں تو پھر آپ اس کو خود کوسچن کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ نان ڈائریکشنل ہے اور اس میں جو ہے وہ ایلیمنٹ آف بائسنس بالکل نہیں ہے، تو اس میں یہ تھوڑا سا جو ایک مسئلہ ہے وہ درپیش آ جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یو بیسکلی enacts your own dogmas and then you start questioning them. تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جب امپارشل ہوں تو اس امپارشیلٹی کو برقرار رکھیں۔ جہاں پر امپارشیلٹی جو ہے وہ پارشل ہونے کی طرف چلی گئی وہاں پر سینس آف کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ تو جو اس تھیری کے متعلق کرٹیک پیش کی گئی ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف بینگ پارشل اینڈ بینگ امپارشل۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایکلیکٹک اپروچ کو کی جانچ پڑتال ہم ٹھیک کریں۔ وہ کون سی ایکلیکٹک اپروچز ہیں جن کو ہم بروئے کار لا رہے ہیں اس تھیری کے تحت، اور کس طرح ہم جو ہے وہ جوڈیشیسلی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کرٹیک جو اس تھیری کے اوپر اور دی گئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جب ہم 3 ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، ہم بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو پرائیورٹائز نہیں کر پاتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اسپیسیفک کیس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کیا پرائیورٹی ہم سائیکولوجیکل فیکٹرز کو دے رہے ہیں، ہم سوشل فیکٹرز کو دے رہے ہیں یا بایولوجیکل فیکٹرز کو دے رہے ہیں۔ تو وہاں پر اس تھیری میں تھوڑی سی ویکنس آ جاتی ہے کہ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم صحیح پرائیورٹائز کر سکیں۔ ہم جب کسی اسٹوڈنٹ کے مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں تو یہ جو تینوں فیکٹرز ہیں ان کو سامنے رکھیں اور تینوں کو ان اے بیلنسڈ مینر سے چلائیں، کیونکہ جب ہم ان کو بیلنسڈ رکھیں گے تو پھر ہم بات جو ہے اتنی مثبت کر پائیں گے۔ سو ان کرٹیکس کے ساتھ یہ تھیری جو ہے پھر بھی پاپولر ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کا اسکول میں استعمال کریں اور یہ دیکھیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب کسی مسئلے کو لے کر آتا ہے تو وہ مسئلہ صرف سائیکولوجیکل نہیں ہوتا، وہ سوشل بھی ہو سکتا ہے، بایولوجیکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تینوں فیکٹرز کو سامنے رکھ کر اور ان کا بہتر انالیسس کر مسئلے کے حل کی طرف آنا چاہیے۔